میں چاہیا تے جنت دے دروازے تے میں تیرا انتظار کرانا، اوتھے ملاقات ہو جائے گی۔ صحابہ دے اندر نبی پاک تشریف فرما، آقا فرماندے نے لوگوں ان قریب ایک قافلہ چلتا چلتا یمن تو مدینے آئے گا، اس قافلے اندر ایک بندہ آئے گا جن کا نام اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، انہوں پرستی بیماری لگی ہوئے گی، پورا جسم پرستی بیماری اندر مبتلا۔ نبی پاک فرماندے نے صحابیوں وہ اللہ پاک کے دعا کرے گا رب العالمین اویس کرنی نو تندرستی عطا کر دیں گے، پورے جسم تو پرستی بیماری مک جائے گی، پورے جسم تے ایک چھوٹے دے درم و درار دے برابر ایک نشانوں دے جسم تے باقی ہوئے گا۔ اے اندیاں نشانیاں نے آقا فرماتے نے او ماں دا خدمت گزار ہے، او ماں دا بڑا تابعدار ہے، اندی ماں بھی جیوندی ہوئے گی۔ آقا فرماتے نے پروانے ہو جیندے نال تواڈے چوں اویس کرنی دی ملاقات ہوئے، میں محمد کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جیندے نال تواڈے وچوں جیندے نال اویس کرنی دی ملاقات ہوئے، اپنے لیے دعا کروا لیا جائے، اپنے گناہاں دی تو معافی اللہ پاک دے ہاں انہیں کل درخواست کروا لیا جائے، انہوں کہا جائے اویس دعا کرو رب ساڑی زندگی دے گناہ معاف کرے۔ اے نبی پاک نے گلہ دسیاں یہ ساریاں شانہ ملیاں تے امی دی تابعداری دی وجہ نال، امی دی خدمت دی وجہ نال۔ اے سنو لوگوں دھیان نال، آقا دنیا تو تر گئے تشریف لے گئے، ابو بکر دا دور آیا، سیدنا صدیق بھی تر گئے، اجی خبرہ میرے آقا دیاں پشین گویاں پوریاں نہیں ہویاں، کدے اے بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے، ویاڑی والے ہو کدے اے بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے، کل من علیہا فان والی کل سین تیرے تو لے گئی ہے، وینج کوٹھیاں یار بڑھائیاں نے نالے پڑھنا خود سجائیاں نے، اجلتا یار جمائیاں نے، جویں سند جیون دی لے لئیے، کدے اے بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر بھی دنیا تو تر گئے، عمر دا دور آیا، رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین فاروق اعظم نے ایک قافلہ چلتے ہیں صحیح مسلم پڑھ رہا ہوا، یمن تو قافلہ چلے مدینے پہنچ جاندہ ہے، لوگاں کے امیر المومنین یمن تو کچھ لوگ آئے نے تو انہوں ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر دے ذہن اندر وہ نبی پاک دیاں باتاں گردش کرن لگ پئی ہے، جلدی نہ لوٹ کے طور پہ کافرے والے انہوں ملے، انہوں پوچھ دینے لوگوں کیا تو آٹے اندر کوئی کرنی بھی آئے نے جی آئے نے، اے کونے اندر جتنے بیٹھے کرنی نے، حضرت عمر ابن خطاب ہوتر طور پہ راوی بھول جاندہ ہے، حضرت عمر دی اونٹ دی مہار زمین تے گر جاندی ہے، یا اس اگلے نوجوان دی مہار اونٹ دی مہار زمین تے ڈگی ہے، ایک دوجے اونٹ دی مہار پکڑا دیا ایتھے تارم ہونا شروع ہو گیا۔ امیر المومنین پوچھ دینے جوانا تیرا نام کی ہے، اے بول کے آندہ امیر المومنین جی میرا نام اویس بن عامر ہے، لوگ میں نو اویس کرنی کہندے نے رحمت اللہ علیہ، او نبی پاک کی زندگی دیا خبرہ بشیر گویاں منوان پوری ہویاں، آقا علیہ السلام دی ہر بات ہر پر ساتھ ثابت ہوئی۔ عمر فرماتے لیا میں میں نو دس کیا تینوں کوئی برستی بیماری لگی؟ آندہ جی امیر المومنین پورا جسم برستی بیماری اندر مبتلا ہو گیا، میں اللہ پاک کے دعا کی تھی، رب نے میں نو شفاواں دے دیا نے۔ عمر پوچھ دے نے رضی اللہ تعالیٰ نو اویس کوئی تیرے جسم دے نشان باقی؟ جی امیر المومنین میرے پیٹ دی اوپر ناف دے قریب ایک چھوٹے جے درم و دینار دے برابر اجے بھی ایک نشان باقی ہے، اے ساریاں نشانیاں پوریاں ہو گئیاں۔ عمر فرماتے میں اویس تیری ماں دا کی بڑھیا تیری اماں دا کی حال ہے؟ اویس بول کے آندے نے امیر المومنین میری اماں جیوندی ہے، میں اپنی امی
خدمت گزار ہاں، میری ماں جی ہوندی ہے میں اپنی امی دا تابعدار ہاں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فرماندے نے اویس یار میرے واسطے دعا کر اللہ پاک میری زندگی دے گناہ معاف کر دے وے۔ حضرت اویس کرنی فرماندے صحیح مسلم دے امیر المومنین تسی نبی پاک دے صحابی ہو مینوں کہہ رہے ہو میں دعا کراں حالانکہ تہاڈا مقام بڑا ہے۔ عمر فرماندے نے اویس سانو نبی پاک نے فرمایا سی ایک ماں دا تابعدار بندہ ہے جن دا نام اویس کرنی ہے، ایک ماں دا خدمت گزار بندہ جن دا نام اویس کرنی ہے، ان دی دعا رب بڑی قبول کرتا ہے۔ اپنے لیے دعائے مغفرت کروایا جے نالے آقا فرما گئے نے تابعین دی جماعت وچوں بہترین تابعی بہترین بندہ اویس کرنی ہے۔ تہاڑی والے ہو دیانتداری نال جواب دیو اس بندے دی عظمت تے کیا کہنے جنوں آمینہ دے لال کہندے ہون گے اے بندہ بہترین ہے، اے بہترین بندہ ہے، افضل بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، اے اللہ نو بھی پسند ہے تے اللہ دے رسول نو بھی پسند ہے۔ وجہ کی ہے اویس کرنی ماں دا خدمت گزار ہے، ماں دا تابعدار ہے، ماں باپ کی تابعداری عزت کرن اندر خدا دی قسم دنیا اندر بھی عزت دے آخرت اندر بھی۔ میرے نال مل کے ایک باری پڑھو خا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ جنہاں دے جیوندے نے تندرستی دے دے، جنہاں دے ماں باپ تر کے آخرت دی منزلہ آسان کر دے، جنہاں دی اپنی فوت ہو گئی قبرانو جنت دے باغ بنا کل مک گئی انہاں جملیاں دے جے ٹر گئی قبر اندر ویرے آماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی ایہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے پیچھا نہیں لبنی او ویرے آماں نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، تو قبر تے بے روئے گا اگوں پہ رہا نہیں لبنی ابیر آماں نہیں لبنی، تو روئے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاوے گا، غماں تو سر چھپاون لئی کدھر پیچھا نہیں لبنی ابیر آماں۔ خدا دی قسم میں ٹائم اجازت نہیں دے رہا، میرے علماء بیٹھے پوچھو میرے علماء نو قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب جن دا نمبر ہے صحیح البخاری، امیہ خدا دی قسم امام بخاری اجے بچپن اندر نے ابو فوت ہو جاندہ ہے، امام بخاری دی تربیت ماں نے کیتی ہے، دعاواں بھی کیتیاں، اللہ پاک نے امام المحدثین بنا دیتا، اور ماں بچپن اندر فوت ہو گیا، ماں نے جنیاں تربیتاں کیتیاں امام المحدثین بڑے۔ حضرات امام ربیع الرائے باپ جہاد واسطے چلا گیا، 30 سالہ دے بعد باپا ملک حضرات اسلامی سرحدہ دیاں ڈیوٹیاں کر دیا، 30 سالہ دے بعد آیا ہے کہ کرے جوان بیٹا خدا دی قسم بہت بڑا محدث ہے، مسجد نبی اندر بیٹھ کے نبی پاک دیاں حدیثاں سنان والا، اس امام صاحب دی والدہ نے تربیت کی دی ہے، بچہ بہت بڑا محدث دے وقت دا امام، پھر مسجد نبی دا امام، امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیان کر دے نے حضرات دیکھ کہ میری والدہ پانی گرم کر کے میں نو دن دی وضو کران دی غسل کروان دی، فجر تو پہلا تیاری کر کے خود اممہ جی پردہ ہو کے میں نو انگلی لگا کے مسجد سے لے کے جان دیا، بعد جماعت نماز ادا کر کے امام صاحب فرمان دے میں نو بچپن اندر امی چھوڑ کے خود واپسی آ جان دی، انج کر کے مسلسل مانا ڈیوٹی دیتی، وہ بھی چھوٹی دے عالم دین تے وقت دے محدث نے، اللہ کرے جنہی ماں باپ دیاں کمیاں بتائیں
بنائے تے ماں باپ کا تابعدار بھی بنائے. زندگی رہی انشاءاللہ باقی باتاں پھر. اللہ پاک میری تہاڈی اج دی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بزرگ عالم دین قاری عبداللہ طیب صاحب تشریف فرما ہے، وہ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. جزاک اللہ. میں جس قدر بھی شکریہ ادا کروں مولانا محترم کا کام ہے اور آپ حضرات کا بھی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں. اس لیے میں آپ حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. کمی کوتاہی سے میں معذرت چاہوں گا. جس طرح میرے شیخ محترم نے والدین کے حوالے سے گفتگو رکھی ہے، میں استاد محترم سے گزارش کروں گا میری والدہ محترمہ اور اسی طرح ہماری تربیت کے اندر جو کردار میرے بزرگ میرے نانا ابو یہاں تشریف فرما ہیں، جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے ہماری تربیت میں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہمارے پورے خاندان کی تربیت کے اندر جو کردار ان کا ہے شاید کسی اور کا ہو. اور اسی طرح میرے مامو جان مولانا عبداللطیف شاہد صاحب اور اسی طرح میرے ایک مامو یہاں تشریف فرما ہیں مولانا عبدالمالک صاحب، وہ مسئول ہیں پاک پتن کے. خصوصاً ان لوگوں نے ہماری تربیت کی اور اسی کے نتیجے کے اندر یہ سارا سلسلہ اور یہ محافل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تربیت کے اندر جو ان لوگوں کا کردار ہے خصوصی طور پر ان کے لیے بھی دعا کی جائے. اور اسی طرح میرے دادا جان محترم، دادی محترمہ، دیگر عزیز و اقارب جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے. اور یہاں ایک طالب علم تشریف فرما ہیں شہزاد ریاض، اسی کالونی کے اندر بیک پہ اس ہوٹل کے آگے جو ہے کالونی ہے اس کے اندر ان کا گھر ہے. تو ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی درخواست. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سب میرے بھائی درود پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولأساتذتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا. ربنا اغفر لنا ولأبنائنا ولبناتنا. ربنا اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے، یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اس محفل قرآن میں جو قرآن کی محفل ہے، جو ایک چھوٹے بچے کے حفظ قرآن کی
یاد میں یا اللہ یہ منعقد کی گئی، یا اللہ اس محفل میں جتنے حاضرین تشریف فرما ہے اپنی رحمت سے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جس بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا، حنزلہ طاہر، یا اللہ اس کی زندگی میں برکت فرما، حنزلہ طاہر کے علم و عمل میں برکت فرما، قرآن مجید حفظ مکمل کیا، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ اس بچے کو اپنی رحمت سے قرآن کا بڑا عالم بنا، بڑا قاری بنا، شیخ الحدیث بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، قاری طاہر محمود ثاقب صاحب کے لیے یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا، قاری یاسین معاویہ صاحب کے لیے یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا، ان کو مزید اجر و ثواب عطا فرما۔ قاری طاہر صاحب کے والدین کی یا اللہ مغفرت فرما، قاری طاہر صاحب کے والدین کے لیے یا اللہ اس بچے کو صدقہ جاریہ بنا، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، الہ العالمین یا رب العالمین اساتذہ کی خدمات کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ قاری طاہر محمود ثاقب صاحب کی یا اللہ خدمات کو، حسنات کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو چلانے والے، اس کا انتظام کرنے والے، اس کا اہتمام کرنے والے اور تعاون کرنے والے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی حسنات کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ اس مدرسہ کے ذمہ داران عثمان حیدر صاحب، سلامت اللہ بھائی، جتنے بھی احباب جنہوں نے آج کا اہتمام کیا، اس مدرسے کا اہتمام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین کی زندگیوں میں برکتیں فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین اس قرآن کی برکت سے، ان حفاظ کی برکت سے یا اللہ ہم گناہگاروں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی گناہ سب اپنی رحمت سے معاف فرما۔ جن علماء نے خطاب فرمایا، قاری بن یمین عابد صاحب نے، میاں مقصود احمد صاحب نے اور مولانا اسماعیل عتیق صاحب نے، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین ان کی مساعی جمیلہ کو، ان کی تبلیغی مشن کو اپنی رحمت سے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جتنے علماء تشریف فرما ہیں، جتنے حفاظ، جتنے قراء، عوام الناس، یا اللہ ایک ایک فرد سب کو اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ سب کی زندگیوں میں اللہ ایمان والی برکت فرما، صحت والی برکت فرما۔ یا اللہ میرے بھائی طاہر محمود ثاقب صاحب نے جن اپنے خاندان کے بزرگوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا۔ اس بچے کو اور دیگر جن احباب نے، جن بزرگوں نے قاری صاحب کی یا اللہ قاری صاحب سے خدمت کی ہے یا ان کی تربیت کی ہے، یا اللہ سب کو اپنی رحمت میں شامل حال فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین جو بزرگ احباب دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا اللہ مولانا اسماعیل عتیق صاحب نے بہت پیارا بات کیا، والدین کی یاد کو یا اللہ ہم سب کے دلوں میں زندہ کر دیا، ہمارے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، اگر یا اللہ ان کے والدین فوت ہو گئے یا اللہ کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ قاری عبدالرحمن عزیز صاحب کی والدہ ماجدہ چند دن پہلے دنیا سے چلے گی، یا اللہ مغفرت فرما۔ یا اللہ قاری یحییٰ کریم صاحب کی والدہ محترمہ بڑی عظیم مبلغہ، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حال ہی میں ہمارے دوست شیخ نذیر اسماعیل دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی حسنات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی بھی مغفرت فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے ان سب کو جنت الفردوس کا مہمان بنا، اخروی یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ ان کی خدمات کو اخروی نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے۔ یا اللہ تیرے ان بندوں میں سے جتنے بھی احباب تشریف فرمائے ان کے دلوں میں جو نیک حسرت جانش تمنا آرزو تڑپ ہے اللہ پوری فرما۔ یا اللہ ان ننھے منھے پیارے ننھے منھے بچے حافظ قرآن یا اللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، مدارس کے طلبہ یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی زندگیوں میں برکت فرما، ان کو عالم بنا، قاری بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جنہوں نے اس جگہ
کو ہمارے لیے فراہم کیا عمر فاروق صاحب، یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ ان کی زندگی میں برکت فرما، ان کو مکمل پورا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جس ساتھی نے جس تیرے بندے نے جس طرح سے بھی تعاون کیا، یا اللہ ان کا تعاون صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین یا رب العالمین تمام بیماروں کو کلی شفا عطا فرما۔ ہمارے ان احباب میں سے کوئی بیمار ہے، یا اللہ بیماری تیری طرف سے آتی ہے، شفا بھی تو دیتا ہے، یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں، منگتے ہیں، یا اللہ تیرے در کے فقیر ہیں، یا اللہ تو ہماری چوریوں کو ہرا فرما دے، ہماری چوریوں کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما دے۔ یا اللہ ان میں سے کوئی بیمار ہے اپنی رحمت سے عطا فرما، ان کے عزیز و اقارب میں سے، ان کے والدین میں بہن بھائیوں میں سے کوئی بیمار ہے اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اللہم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف كل مریض اللہم اشفہم بشفائک وابدأ بہم بدوائک۔ ایک دعا کے لیے کہا گیا تھا ہمارے ان ننھے منھے بچوں میں حافظ شہزاد کی والدہ بیمار ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ انہوں نے بچے کو قرآن مجید کے حفظ کے لیے وقف کیا، یا اللہ اس ماں کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ حفظ قرآن کی خوشی کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہمیں لگتی ہے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اپنی رحمت سے یا اللہ حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا۔ یا اللہ یہ خوشیاں دائمی ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد نہیں دی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو نرینہ اولاد نہیں دی، یا اللہ ان اپنے پیارے بندوں کو نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بہنیں ویروں کے لیے تڑپ رہی ہیں، جو احباب جو تیرے بندے بیٹوں کے لیے ترس رہے، یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہے، یا اللہ ان کو نیک بنا، صالح بنا، حافظ قرآن بنا۔ یا اللہ بیٹھنے والوں کی سب کی مغفرت فرما، جس طرح محبت سے تشریف لائے، یا اللہ ان کی محبت قرآن کی محبت اپنی رحمت سے قبول فرما۔ قاری طاہر صاحب کو بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت یا اللہ ہم جس وطن عزیز میں ہم رہتے، ہم جس وطن عزیز کے باسی ہیں، یا اللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو یا اللہ استحکام عطا فرما۔ یا اللہ ہم ملک کی سالمیت کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے ملک کو، میرے وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس کو سالمیت عطا فرما۔ یا اللہ میرے ملک پاکستان کو یا اللہ استحکام عطا فرما۔ میرے ملک کی یا اللہ در و دیوار کو، یا اللہ شہروں کو، اداروں کو مضبوط فرما دے۔ یا اللہ میرے وطن کے اداروں کو مضبوط فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کے جتنے بھی ادارے ہیں، خاص طور پر پاک فوج، اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں دنیا میں جرت مند اور دلیر یا اللہ یہ فوج ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ پولیس کی مدد فرما، عدلیہ کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے اداروں کی کو مضبوط فرما۔ یا اللہ کلمہ طیبہ پر بنیاد پر یہ ملک وطن پاکستان بنا ہے، اپنی رحمت کاملہ سے یا اللہ یہاں اسلام کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي وآله وصحبه اجمعين يا ارحم